السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کمنٹ ہم لے رہے ہیں، محمد اشرف سیفی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مردے کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، اور کیا مردے کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ مردے کی طرف سے ہونے والی قربانی یہ واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ نفلی ہوتی ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں جو ہم پر واجب ہے تو وہ واجب ہوتی ہے، اور اگر واجب نہ ہو پھر بھی کریں تو وہ نفلی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ واجب قربانی میں نفلی قربانی کا حصہ لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر بڑے جانور میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر اس میں 2-3 حصے یا کچھ حصے اس میں واجب ہیں، جن لوگوں پر واجب ہیں ان کے حصے ہیں، اب اس میں ہم 1-2 حصے مرحوم کے نام سے لیں تو یہ نفلی قربانی ہے۔ تو جس جانور میں واجب حصے لیے جا رہے ہیں اس میں نفلی حصے لینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور میں واجب حصے لیے جا رہے ہوں اس میں نفلی حصے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے حصے جس جانور میں ہوں، جن پر واجب نہیں ہیں اس جانور میں ان کے بھی حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ جن پر واجب ہے وہ تو واجب قربانی ہے، اور جن پر واجب نہیں ہے وہ نفلی قربانی ہے۔ تو واجب قربانی کے ساتھ نفلی قربانی کو ملا کر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بڑے جانور میں ایک حصہ لینے کے بجائے مرحوم کی طرف سے پورا بڑا جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، بہت ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کیجئے۔ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں میں مرحومین کر رہا ہوں، مرحوم نہیں کہہ رہا ہوں۔ مرحومین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی مردے ہیں، آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے بھی رشتہ دار آپ کے دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے نام سے آپ اگر چاہیں تو ایک جانور یا ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ بہت سارے مرحومین کی طرف سے ایک حصہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک جانور، چھوٹا جانور کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ زندہ لوگوں کی طرف سے ایک ہی حصہ لیا جائے گا، یا ایک کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا جائے گا۔ اگر ہم زندہ کی طرف سے کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ زندہ لوگوں کی طرف سے، مثال کے طور پر میں بھی، میرا بھائی بھی، میری بہن بھی، ہم سب مل کر ایک جانور قربان کر دیں، یعنی ایک بکرا ہم نے کاٹ دیا بس ہو گیا، ایسا نہیں چلے گا۔ زندہ جو ہیں ایک کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی، باقی مردہ جو ہیں تو جو مرحومین ہیں بہت ساروں کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا سوال اسی کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ مردے کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم پر قربانی واجب ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، یعنی آج کی تاریخ میں سن 2023 میں، آج جب کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، اگر آج کی تاریخ میں آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی قیمت تقریباً 35,000 روپے سے زیادہ بیٹھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ لیجئے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پر واجب ہے، واجب کب ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ 35,000 روپے کی مالیت آپ کے پاس کم سے کم ہو، زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی ہی پڑے گی، قربانی آپ کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی۔ باقی اگر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے یا اپنے زندہ رشتہ دار، ماں باپ، ملنے جلنے والے کسی کی بھی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پر واجب ہے تو آپ کے نام سے تو قربانی ہوگی ہی، باقی آپ کی گنجائش کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ پر واجب نہیں ہے تو آپ کسی کی بھی طرف سے کر دیں، کسی کی بھی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی اس میں نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔